إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. جب روح حلق کو پہنچتی ہے تو اس وقت لوگ مردے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. اب چلا، تب چلا، آج نہیں تو کل چلا. بس توجہ کے ساتھ اس کی طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. اللہ یہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس مرنے والے سے ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں جس کی روح نکلتی ہے اس کے قریبی رشتے دار بالکل اس کے سرہانے ہوتے ہیں اور کوئی ہاتھ رکھے ہوئے رہتا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. ہم تو اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں. ہاں یہ الگ بات ہے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم دکھائی نہیں دیتے. آپ اللہ کے غیبی نظام کو دیکھ نہیں سکتے. فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں. اللہ نے ایسی آنکھیں ہی نہیں بنائی کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو ترجعونہا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مرتے کیوں ہو؟ روح کیوں نکلتی ہے بے سر و سامانی کے عالم میں؟ روح کیوں پرواز کر جاتی ہے؟ اکلوتا ڈاکٹر اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں بچا سکتا. ساری دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس ہے، آلات ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، اپنے ایک لڑکے کی وہ جان نہیں بچا سکتا. یہ ہے اللہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. ہر جگہ اللہ کا نظام جاری و ساری ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. روح کو نکال کے ہٹا کے بتلاؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ کی حاضری ہے، ہر جگہ اللہ کی حاضری ہے. اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تو ہم تمہارے یہاں تمہارے پاس موجود ہے. ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اتنی پیاری بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثہ. اگر تم تین آدمی مل کر آپس میں گفتگو کر رہے ہو، سرگوشی کر رہے ہو تو ہم یہاں حاضر ہے. چوتھی ہماری حاضری ہے. اگر تمہاری تعداد 4 ہے تو 5ویں ہماری حاضری ہے. اگر 5 ہے تو 6ٹھی ہماری حاضری ہے. اللہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور دلوں میں جو خیالات انگڑائیاں لے رہے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ اپنے سچے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ درخت کا کوئی پتا زمین پر گرتا ہے اللہ اس سے واقف ہے. اللہ دنیا میں پائی جانے والی 800 کروڑ آبادی کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے بھی ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ 800 کروڑ لوگوں کی دھڑکنیں کتنی ہے. بہرحال موت اٹل ہے، موت یقینی ہے.
ہر ایک کو آئے گی، لیکن مر جانا یہ تو عام ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے ساتھ اس کا انتقال ہو۔ محترم حضرات، موت ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم دامت برکاتم کہا کرتے تھے، لیکن اب ہم رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ نے مفتی صاحب کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم میں بڑی پختگی عطا فرمائی تھی۔ یہاں دارالعلوم میں تقریباً 40 سال تک حدیث پڑھائی، 10 سال دارالعلوم لوناواڑہ میں پڑھایا، 5 سال بڈالی میں پڑھایا، ڈابھیل میں پڑھایا، تقریباً 55-56 سال تک حضرت مفتی صاحب حدیث پڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں رسوخ عطا فرمایا تھا، پختگی عطا فرمائی تھی۔ جو بھی مسئلہ ہوتا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصوص کی روشنی میں اس کو حل فرما دیتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ امانت داری، غریبوں کا پاس و لحاظ، یہ نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات کی صفائی کا ایک اچھا خوش خوبی عطا فرمائی تھی، اچھی خوبی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کے محاسن کو اور ان کی اچھائیوں کو بیان فرمائے۔ ہم لوگ الحمدللہ مفتی صاحب کی صحبت میں صبح شام رہتے تھے، تقریباً 22 سال کا عرصہ ساتھ میں مل کر ہم نے پڑھایا۔ جب کبھی کوئی علمی ضرورت پیش آتی ہم ان سے رجوع کرتے۔ اس قدر استحضار تھا کہ حضرت مولانا عبداللہ کاکوت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا کہ مفتی صاحب کے علم پر ہم کو رشک آتا ہے، اس لیے کہ ہما وقت کتاب دیکھنا اور ہما وقت اس کا استحضار یہ مفتی صاحب کو خوبی تھی۔ ہمارے بھائی جو لوگ کھڑے ہیں مناسب میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھا رہتا ہے، اس میں آپ ہمارا تعاون کیجیے۔ جب ترتیب کے ساتھ صفیں لگی ہوئی ہے، کھڑے کھڑے سننا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھ جائیں گے بھائی، آپ بیٹھ جائیں گے۔ میری آواز شاید پہنچ رہی ہے، سننے والے بیٹھ جائیں گے۔ وقت پر انشاءاللہ نماز ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ آ رہے ہیں جی، سب مجمع بیٹھ جاتا، اچھا رہتا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیجیے۔ مفتی صاحب کی جو خوبی ہم نے ہما وقت دیکھی، اور تو بہت ساری گناگو خوبیاں ہیں، ہر ایک کو بیان بھی نہیں کر سکتے اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی جو ہم نے برتی، دیکھی نہیں برتی، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی امین، لکھنؤ کا ٹکٹ کتنے کا ملتا ہے؟ اس زمانے میں تقریباً 300-350 کا ملتا تھا، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ وہ کھاکی جو ٹکٹ ہوتی تھی، مجھ سے کہا کہ مولوی امین آپ لکھنؤ کا ٹکٹ لے آؤ۔ میں گیا اور لکھنؤ کا ٹکٹ لے آیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دو۔ تو میں نے ان ٹکٹوں کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیا۔
پھر مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کے پاس جانا تھا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں آپ کو لکھنؤ لے جاتا ہوں اور آپ کا ٹکٹ میرے ذمے. خیر ان کا کام تھا, مفتی صاحب ان کے ساتھ لکھنؤ گئے. کہا کہ اس اللہ کے بندے نے کسی یعنی ٹکٹ جہاں یہ ملتی ہوا یوں کہا, ایسا سلٹی دکھایا کہ مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے تو آدھا ٹکٹ لیا میرا. بعد میں مجھے پتا چلا تو کہا مجھے کہاں تکلیف ہے, یہ تو سراسر دھوکہ ہوا, حکومت کے ساتھ دھوکہ ہوا. آپ ٹکٹ لے آئے اور اتنے روپیے پیسے آپ واپس کر دیں. تو یہ کوئی میں شاہد ہوں, ٹکٹ میں لایا ہوں, ہم نے اپنے ہاتھ سے پھاڑی ہے, اور یہ 300 350 اس زمانے میں جو بھی ہوتے تھے 12-15 سال پہلے کی بات ہے, سرکاری عملے کو واپس کر دیا. یہ ہے معاملات کی صفائی. ایک مرتبہ ہم سفر میں نہیں گیا تھا, آپ میں سے ایک صاحب کے یہاں گئے. انہوں نے کھانا کھلایا پلایا سب کچھ کیا. مفتی صاحب نے مجھ سے باہر نکل کر کہا مولوی امین انہوں نے کتنے کا کھلایا ہوگا؟ اب اس وقت 25-30 روپے ہوں گے, چائے ناشتہ کرایا تھا انہوں نے. تو مجھ سے کہا کہ یہ 25 روپے صدقہ کر دینا. کیوں؟ کہا مجھے تھوڑا سا ان کے مال میں اشتباہ ہو رہا ہے, اس اشتباہ کی وجہ سے یہ 25 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کسی اور کو دے دینا. ہے میں نے وہ 25 روپے ایسے شخص کو دیے جو اس کے مستحق تھے اور جن کو دیے جانے چاہیے. تو معاملات کی صفائی میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پاک صاف تھے. اور جو اقبال نے کہا کہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, یہ ان کا امتیازی وقت تھا. ابھی ہمارے ایک عزیز نے ہم کو سنایا کہ لکھنؤ کے سفر میں مولانا کے پاس بالکل نیا کمبل تھا, ابھی اس کو نکالا بھی نہیں. ٹرین میں دیکھا کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس میں سے ٹھٹر رہا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ وہ کمبل نکال کے اس کو دے دو. اب سامنے والے کو تھوڑا تعامل بھی ہوا, کہاں نہیں دے دو, ہمارے پاس سب کچھ ہے, جو ٹھٹر رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے. وہ پورا کمبل ان کو دے دیا, بالکل نیا کمبل. یہ ایک واقعہ ہے جس سے ان کے دل کی صفائی کا اہتمام کس قدر تھا وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کتنے غریبوں کی انہوں نے بھوک مٹائی ہوگی. لوگ آیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب میرا یہ کام ہے. میرے ایک عزیز دوست کا میں واقعہ آپ کو واللہ بالکل سچا واقعہ, یہ بڑھتا ہوا واقعہ. میرے عزیز نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ودیا نگر پڑھ رہا تھا اور گھر آیا تھا. میرے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی مفتی صاحب کو ملنے, کہ میں مفتی صاحب سے مل لوں. کہا کہ میں بھائی ادب کے خلاف ہے, اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے اور ہم تماشائی کی طرح کھڑے. اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ اپنی جگہ. جنازہ یہاں ڈیپو میں سے سیدھا آ رہا ہے, 2-3 منٹ میں جنازہ یہاں پہنچ جائے گا. انشاءاللہ 11 بجے وقت پر نماز پڑھ لی جائے گی انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے بیٹھ جائیں, اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ, بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. آنے والوں سے درخواست ہے کہ جلدی کریں. وہ جب پیچھے بیٹھے ہیں صفوں میں سب لگا کر بیٹھ جائے, جیسے پہلی سب جو ہے قبلہ نما بنا کر بنائی گئی ہے, بس اسی طرح سے ہی صفیں بنا کر ہمیں نماز جنازہ ادا کر رہی ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑے آگے آ جاؤ, کھڑے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ وہ بیٹھ جائے. میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. بھائی دیکھیے یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم بھی اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا پاک و لحاظ کس قدر کرتے ہیں, کس قدر استحضار ہوتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا,
اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی تم نگرانی میں ہو۔ تو ہمارے ایک عزیز نے واقعہ سنایا کہ میں ودیا نگر سے آیا تھا، تو میرے دل میں یہ دائرہ پیدا ہوا کہ میں مفتی صاحب سے ملوں، کہا کہ میں گیا سیدھا، اور میرے دل میں یہ دائرہ بھی پیدا ہوا کہ مفتی صاحب کو میں 500 روپئے ہدیہ دوں۔ انہوں نے 500 روپئے ہدیہ بھی دیا، بہت خوش ہوئے، کہا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، گاڑی بالکل قریب ہے، اور ٹکٹ کے پیسے میرے پاس بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس طالب علم سے گھر جانے کے پیسے کا انتظام تو فرما دے۔ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کا وقت بالکل قریب ہے، اب تک کوئی نظام نہیں ہو رہا، تو اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ فوراً کہ میری موجودگی میں اس طالب علم سے کہا کہ لے یہ 500 روپے اور جاؤ تم سیدھے اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ تھی مفتی صاحب کی خصوصیت، ایسی خصوصیت جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ بارہا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بزرگوں کی خدمت میں جانا نصیب ہوا۔ مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ یہ ہمارے لیے متاع عزیز ہے، متاع عزیز ہے۔ آج پورے ہندوستان پر ان کا کنٹرول ہے علمی حلقوں میں، اور تمام لوگ اپنے ملی مسائل میں انہی کی طرف رخ کرتے ہیں اور توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ میں خود حضرت رابع صاحب دامت برکاتہم کے پاس تھا، مفتی صاحب کے حوالے سے مولانا رابع صاحب نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خاص معاملہ ہے، عام معاملہ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پھر دونوں بزرگوں میں جو احترام دیکھا تو وہاں رابع صاحب کہہ رہے حضرت میں ہاتھ دھلاؤں، اور مفتی صاحب کہتے نہیں حضرت میں آپ کو ہاتھ دھلاؤں۔ یہ ہم موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ کوئی درخواست نہیں کہ شور نہ کر، بس خاموش۔ بھائی آپ حضرات پیچھے چلے جائیں، بس یہاں رکھیں، بس یہاں رکھیں، باقی حضرات پیچھے اپنی جگہ لے رہے سب کو۔ بھائی ایمبولینس چل رہی اب چھوڑ لو بھائی بچہ۔ بھائی بات اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، سنیں ہم۔ حضرت کی زندگی کے سوانح حالات مفتی امین بیان کر رہے ہیں، دھیان سے سنیں، بیٹھے بیٹھے اشارے سماپت کریں۔ جو لوگ کھڑے ان سے درخواست ہے کہ سب کی ترتیب بنا کر بیٹھ جائیں، سب کی ترتیب بنا کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وقت پر نماز کھڑی کر دی جائے۔ یہ جو آ رہے ہیں ان کو پیچھے جانے کی، صفوں میں جڑنے کی جگہ دیں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔
بیٹھ جائیں گے پیچھے والے بیٹھ جائیں گے. کھڑے کھڑے اللہ کی بات سننا اچھا بھائی بیٹھ جاؤ. میرے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. ہم اپنے بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے. ہم اپنے بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بیٹھ جائیں گے بیٹا. اپنی اپنی جگہ لے لیں. کھڑا رہنا اچھا نہیں، مناسب نہیں. دیکھو صفوں کی ترتیب ضروری ہے. بلا صف کے بلا ترتیب کے نماز میں خلل ہوگا. جی ہاں دیکھو پہلی صف درست کر دیں گے، درست کریں گے. اٹھیں گے نہیں، ابھی صرف دیکھ لو کہ صحیح بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. ہاں جی 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 علامتیں لگی ہوئی ہے. اب میں ایک اہم بات ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو درخواست ہیں جو احباب آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی کریں. اور یہاں پر یہ دیوار پر ایک کھمبا لگا ہوا ہے، وہ ہمارا قبلہ نما بنایا ہوا ہے. اس سے آگے کوئی بھی نماز نہ پڑھے. پہلی صف جو ہے وہ قبلہ نما پر بنائی گئی ہے. یہ جتنے بھی احباب یہاں کھڑے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. ان سے درخواست ہے کہ پیچھے اپنی جگہ لے لیں. یہ احباب جو یہاں پر کھڑے ہیں دائیں جانب ان سے درخواست ہے کہ وہ پیچھے اپنی جگہ لے لیں. اطراف اور دور دراز سے جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں ان کے بہت سارے تعزیتی پیغام پہنچ رہے ہیں. کوکن سے قاری عبدالرشید صاحب کا پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ گودرا والوں کو اور گجرات اور پورے ہندوستان والوں کو اس عظیم شخصیت کے جانے پر بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور حضرت کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ نعم البدل نصیب فرمائے امت کو. ایسا قاری عبدالرشید صاحب کا بھی ایک پیغام پہنچا ہے. ایسے بہت سے علماء کرام اور مشائخ علماء کے پیغام پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ تمام سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم نے ہماری اپنوں کی قدر کو جانا ہی نہیں. کہاں کہاں سے الحمدللہ بیرون سے بھی بہت سارے پیغام پہنچ چکے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ پیچھے چلے جائیں. یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے پیچھے چلے جائیں. یہ جو احباب کھڑے ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں. سب میں جگہ لیں. آنے والوں سے درخواست ہے کہ وقت دے دیا گیا ہے، وقت مقررہ پر ہمیں پہنچ جانا چاہیے. پورے 36 سال تک الحمدللہ دارالعلوم رحمانیہ ناگپور پر حضرت والا کے فیض سے ہم نے جو ہے علوم نبوت کو ہمارے علماء نے حاصل کیا. 1983-84 میں جب تشریف لائے حضرت مولانا مرحوم اسحاق امت جی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے گھر سے ربانی مسجد میں جب تک مدرسہ چلا دونوں وقت کے کھانے کا انتظام حضرت نے کیا. پہلی جماعت الحمدللہ حضرت مولانا سلیمان بھاگڑیا صاحب، مولانا ادریس صدا صاحب، مولانا فاروق عمر جی صاحب ان کی جماعت بنی. اور اس کے بعد ہزاروں علماء
حضرت کے فیض سے مستفیض ہوئے. ہمارے جو علماء ہمارے شہر میں نوجوان جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت کے فیض سے خالی ہو. آپ حضرات سے درخواست دیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں, جگہ لے لیں اپنی. آپ کی نماز جائے پڑھنے آئے تماشی نہیں کرنا ہے, سنتے نہیں آپ. کسی اور زبان میں آپ کو کہوں کیا یا پیچھے ہٹو نا تم. سفید لکڑی سے دیا گیا ہے. جو حضرات باہر سے تشریف فرمائے ان کے کھانے کا انتظام دارالسلام مسجد میں رکھا گیا ہے, وہ اپنی ضروریات کو پوری کر کے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ پیچھے چلے جاؤ. یہ سفید پٹا لگا ہوا ہے, اس سے آگے کوئی صف نہیں بنے گی انشاءاللہ. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ترتیب بنا کر صفوں میں بڑھ جائے. کچھ دیر ایسا مجمع بہت مشکل سے ملتا ہے, تو کچھ دیر ہمارے علماء کو کچھ دین کی بات بتانی ہو, ضروریات کی بات بتانی ہو تو ہم بتا نہیں سکے. آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بس جلدی نماز ہو جائے اور ہم جلدی چھوڑ جائیں. بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے, سنو اللہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنو. بیٹھو آپ بیٹھو. ایک اعلان کہیے کہ ایک وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, متعلقین سے سوال کیا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین گودرا میں کیوں نہیں. ان کا یہ سوال, یہ مطالبہ معقول ہے, بجا ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مربی کہیے, دوست کہیے, متعلق کہیے, قاضی اسماعیل صاحب جو ویجل پور میں پڑھاتے تھے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب قاضی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو سخت گرمی کا زمانہ تھا. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کہیے, اللہ کے نیک بندے کی کرامت کہیے کہ ایک دم دھوپ ختم ہو کر سایہ نکل آیا, ماحول بالکل بدل گیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جنازے کے اوپر کوئی بدلی ہو. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بارہا کہا اور غالباً دارالعلوم کے تقریباً احباب کو یہ معلوم ہے کہ مفتی صاحب بار بار دہرایا کرتے تھے کہ جب میری گودرا میں وفات ہو تو میری تدفین ویجل پور میں قاضی اسماعیل صاحب کے پاس ہی ہو, یہ میری دلی تمنا ہے. تو حضرت کی دلی تمنا کا احترام کرتے ہوئے اور ہمارے حقوق کو بھی ملحوظ کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں نماز جنازہ ہوگی تاکہ سبھی لوگ شرکت کر سکیں. ماشاء اللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے, دیکھیے ہر جگہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ نماز جنازہ یہاں ہوگی اور انشاءاللہ تدفین ان کی منشا کے مطابق وہاں عمل میں آئے گی. اللہ کے ایک بندوں کے ساتھ تو یہ چیزیں پیش آتی ہیں. ایک واقعہ میں سناؤں, حضرت مولانا حسن برخود رضی دعوت برکاتہم بہت بڑے فاضل, میرے خیال سے 400-500 کتاب گجراتی میں انہوں نے لکھی ہوگی. انہوں نے خود مجھ سے کہا ایک مرتبہ کہ مولوی امین لڑکے آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولانا علی صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے نور نکل رہا ہے. یہ میں نے خود ان سے سنا. مولانا حسن برخود رضی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ سے یہ کہا کہ مولوی امین طلبہ آئے تھے رات کو اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا علی صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے نور نکل رہا ہے. اب دیکھیے تو اللہ تعالیٰ غیب کی کھڑکی کبھی کھول دیتے ہیں. واقعہ مشہور ہے مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں خود شاید میں آپ کو وہی واقعہ سناؤں گا جو میں نے خود پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی امین حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 6 مہینے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. پھر کہا میں پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائی ہے مولا تو گھر کی چیز ہے,
پھر کہا کہ جب اچانک خوشبو ہوتی تھی تو میں ان کی قبر پر گیا. عبداللہ حسنی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، میں ان کی قبر پر گیا اور وہاں سے مٹی اٹھائی، میں نے سونگھی، واقعتاً خوشبو آ رہی تھی. تو اہل اللہ کے لیے واقعہ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے آدمی ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی مشہور ہے، 39 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. فرماتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے چوٹیوں کی شکل میں، چادر کی شکل میں نیچے آ رہے ہیں. میں سوچنے لگا اتنا بڑا اعجاز کس کا ہو سکتا ہے، یہ مستحق مولانا عبدالحی لکھنوی کے سوا کوئی نہیں ہے. واقعہ معلوم ہوا، تحقیق کی تو اسی دن حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا تھا. اور ہم کو معلوم ہے احادیث میں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، آتے ہیں، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور یہ بات تو بہت مشہور ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو کا آنا یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا تھا. خود ان کی وفات کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. اور آج بھی الحمدللہ اس قبرستان میں ایسے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً خوشبو آ رہی ہے. یاد رہیں یہ ولایت جو ہوتی ہے وہ صرف علماء میں منحصر نہیں ہوتی، علماء کی بڑی تعداد ہے، لیکن عوام الناس میں سے بھی جو شریعت اور دین کے پابند ہوتے ہیں، اللہ ان کی چھٹی ہٹ کبھی کھول دیتے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے. تو اللہ نے ہم سے علم غیب کا مطالبہ ضرور کیا ہے، لیکن مدد بھی فرمائی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہے. بہرحال وقت بالکل ہو چکا ہے. مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہے ہیں پوری دنیا میں، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم ان سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ مشورے سے جس طرح طے ہوا ہے آپ اس کو قبول فرما کر نماز جنازہ ادا کریں. درست کر لیتا ہوں. یہ اس طرف والوں سے پھر